السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک آتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، تبلیغی جماعت کے خلاف مملکت سعودی عربیہ کی وزارت شؤون اسلامیہ کے بیان کے پس منظر میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ہندوستان میں سعودی سفیر محترم سعود بن محمد ساطی سے ملاقات کی اور ایک مکتوب حکومت سعودی عربیہ کے نام انہیں سونپا۔ اس دوران مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جماعت تبلیغ کے سلسلے میں مملکت سعودیہ کی وزارت شؤون اسلامیہ کا بیان پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے انتہائی تشویش کا سبب بن گیا ہے۔ چونکہ جماعت تبلیغ دیوبندی مکتب فکر کی جماعت ہے، اس لیے یہ امر دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ مملکت سعودیہ اپنے ملک کے اندر جماعت کے بارے میں کیا موقف اختیار کرتی ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں اور نہ ہم نے کبھی اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے، لیکن اس وقت وزارت شؤون اسلامیہ کی طرف سے جماعت تبلیغ پر جس طرح کی تہمت لگائی گئی ہے، صرف جماعت تبلیغ کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں اور خاص طور پر دین اور مذہب سے وابستہ لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنی اس تکلیف اور جذبات کو مملکت سعودیہ کے سفیر محترم کے واسطے سے وزیر شؤون اسلامیہ تک پہنچائیں اور ان کے اس بیان کے نتیجے میں کیا مشکلات اور بدترین نتائج دین سے وابستہ مسلمانوں تک پہنچ سکتے ہیں ان سے باخبر کریں۔ اس سلسلے میں مولانا مدنی نے بتایا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سفیر محترم نے بڑے اچھے ماحول میں میرے خط کو پڑھا اور اس موضوع پر گفتگو کی اور اس سلسلے میں مجھے بہتر سے بہتر تعاون دینے کا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خط وزارت شؤون اسلامیہ تک پہنچ چکا ہے، وہاں سے مجھے یہ توقع ہے کہ آپ کی توقع کے مطابق جواب آئے گا۔ میں محترم سفیر کا ان کے حسن اخلاق اور اچھے ماحول میں گفتگو کرنے پر بہت ہی ممنون و مشکور ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے بہترین ترجمان ثابت ہوں گے اور مولانا کی اس گفتگو اور تحریر کے انشاءاللہ خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے۔ ناظرین، ایک مذمتی بیان مولانا محمود مدنی کی طرف سے بھی آیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ تبلیغی جماعت کی حفاظت اور حمایت کرنا علماء کرام کا فرض ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پرامن طریقے سے مذہبی، دینی، اصلاحی و تعمیری مہم چلاتی ہے، اس جماعت نے اپنی 100 سالہ تاریخ میں مسلمان نوجوانوں کو میخانوں سے نکال کر مساجد تک پہنچایا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے، برائی کے راستے سے ہٹا کر نیکی اور بھلائی کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے مفید اور بے ضرر جماعت ہے۔ ان کی مخالفت کرنے والے لوگ یا تو حکومتیں حقیقت سے ناواقف ہیں یا بے بنیاد پروپیگنڈے سے متاثر ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے اپنی طرف سے جمعیت کے تمام عہدیداران، اراکین، کارکنان اور متعلقہ افراد سے اپیل کی کہ وہ تبلیغی جماعت کے کام کو اپنا کام سمجھے اور اس کی بھرپور حمایت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام، ائمہ اپنی طرف سے تبلیغی جماعت کے حوالے سے ہر مسجد میں نماز جمعہ کے بیان میں تبلیغی جماعت کی حقیقت اور اعمال سے عوام کو آگاہ کریں۔ موجودہ دور میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ مولانا محمود مدنی نے تبلیغی جماعت پر ہونے والی بحث پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ دعوت حق کو بڑی سے بڑی طاقت نہ روک سکی ہے اور نہ روک سکے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اہل حق کو ہر دور میں قربانی دینی پڑتی ہے، مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دعوت و تبلیغ کی حمایت کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے تحفظ اور دفاع کے لیے جمعیت علماء ہند کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہیں دوسری طرف یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ یہ خبر سراسر غلط ہے۔ ہندوستان کی تبلیغی جماعت کو سماج کے لیے خطرہ اور دہشت گردی کا سب سے بڑا داخلی گیٹ بتا کر اس پر سعودی حکومت کے ذریعے پابندی لگانے کی وائرل ہو رہی خبریں بالکل غلط ہیں۔ سعودی عربیہ کی منسٹری آف اسلامک افیئرز نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے افریقہ کے سیاسی گروپ الاحباب یعنی جماعت الدعوہ کی تبلیغ کو روکنے کی بات کہی تھی، جسے اخباروں، ٹی وی چینلوں
اور سوشل میڈیا نے تبلیغی جماعت سے جوڑ دیا ہے۔ منسٹری آف اسلامک افیئرز کے وزیر ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے واضح کر دیا کہ افریقہ کا سیاسی گروپ الاحباب جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اس پر روک لگائی گئی ہے، لیکن ہندوستانی میڈیا نے تبلیغ کا نام دیکھتے ہی اسے تبلیغی جماعت سے جوڑ دیا اور اپنی طرف سے خبر بنا دی۔ لیکن یہ سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ خطبوں میں صاف صاف لکھا تھا کہ تبلیغی جماعت جو ہندی ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس پر سعودی حکومت کی طرف سے کچھ وضاحت آتی ہے یا نہیں۔ فقط والسلام۔